السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. منافقوں کا تذکرہ چل رہا ہے. آگے کی آیتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے انہی کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا کہ اور جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے تھے. اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاؤ میں اور بڑھا دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے. اللہ رب العالمین نے یہاں کبھی اجمال کر کے کبھی تفصیل کر کے اللہ رب العالمین نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے. یہاں وہی تفصیل ہے ایک طرح سے جو پہلے اجمال اللہ رب العالمین نے اجمال کی شکل میں پیش کیا تھا، تو یہاں تفصیل کی صورت میں اللہ رب العالمین تھوڑا سا پیش فرماتا ہے کہ جب یہ منافقین مومنوں کے پاس آتے ہیں، جیسے پہلے ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کہ جب ان سے ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے تو ایمان نہیں لاتے، ایمان کا اظہار کرتے ہیں، حقیقت میں یہ مومن نہیں ہوتے. پھر جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، اور جب پھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نہیں ایمان لائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں وہی تفصیل ذکر کی ہے کہ یہ کیوں ایسا دو رویہ اختیار کرتے ہیں، دو رخ اختیار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومنوں کے پاس جب آتے ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں، ہم بھی آپ ہی جیسے مومن ہیں، ہمیں بھی مومن سمجھا جائے، مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جائے. اور مومن ہونے کا ایک معنی یہ بھی رہتا تھا اس وقت کہ اپنی جان کو اگر انسان محفوظ رکھنا چاہتا تھا یا عزت اور شان سے جینا چاہتا تھا تو اپنے آپ کو انسان مومن ظاہر کرتا تھا، ورنہ مسلمانوں کے انڈر میں رہنا ہوتا تھا، مسلمانوں کے ماتحت رہنا ہوتا تھا. اور اگر اپنے آپ کو کوئی مسلمان ظاہر کرے تو بھی عزت و شان سے زندگی گزارتا اور ان کی جان بھی بخش دی جاتی. تو اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ ایسا اسی لیے کرتے تھے، دنیا پانے کے لیے ایک تو، اور ایک اپنی جان بچانے کے لیے اور شان سے زندگی گزارنے کے لیے. اللہ رب العالمین نے کہا مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ نے شیطان کا ذکر کیا ہے. جب انسان کسی برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہو تو وہاں اسے جھجوڑا جاتا ہے. کسی غلط کام کو جو بہت بڑا گناہ کا کام ہو اور اسے گناہ نہ سمجھے تو ایسی صورت میں اسے پیار سے سمجھانے میں بھلائی نہیں ہے. پیار سے سمجھائیں گے تو وہ نہیں سمجھے گا، کیونکہ وہ اتنا گہرا ڈوبا ہوا ہے کہ اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے، تو اسے جھجوڑنا پڑتا ہے، تھوڑا سا اسے حقیقت سے آگاہ کرنا ہوتا ہے. سخت جملے کہہ کر کے، یا سخت کیا ہے وہی حقیقت بیانی ہوتی ہے، وہی سخت لگتا ہے لوگوں کو، تو ایسی صورت میں سخت تھوڑا سا جملہ اختیار کرنا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے بھی یہاں دیکھیے جب منافقوں کے عقل پر، دلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا اور شعور اور سمجھ نہیں تھی، حقیقت انہیں نظر نہیں آتا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو کھولنے کے لیے یا حقیقت سمجھانے کے لیے، ان کے سامنے واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا یہ مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، جو اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. شیطان کا لفظ ذکر کیا، انسانوں کے پاس ہی جاتے تھے لیکن اللہ رب العالمین نے شیطان کے لفظ سے تعبیر کی، کیونکہ شیطان کنہیں کہا جاتا ہے؟ جو سرکش ہو یا برائی کی دعوت دینے والا ہو.
اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو جو بھی کافر تھے وہ کیا کرتے تھے؟ برائی میں تو سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور دوسرا یہ برائی کی دعوت و تبلیغ بھی کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے حقیقت شیطان کیا کرتا ہے؟ آخر شیطان ابلیس کیا کرتا ہے؟ شیطان بھی یہی کام کرتا ہے، تو برائی میں لت پت ہے، سرکش ہے، سرکشی کی راہ اختیار کر لیا ہے، اور مزید اس راہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ اب جو بھی وہ کام کرے گا اس پر شیطان کا لفظ فٹ آ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حقیقت ان کے سامنے کھولی، کہا جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، یعنی اپنے بڑوں کے پاس، جو سردار ہیں ان کے رہنما اور لیڈر ہیں، چاہے وہ منافقین میں سے ہوں یا کافروں میں سے ہوں، یہود میں سے ہوں یا کفار مکہ میں سے ہوں، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو بس مذاق اڑانے کے لیے گئے ہیں۔ ان کے پاس ہم کوئی دین سیکھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے دل سے نہیں جاتے ہیں، بلکہ مذاق اڑانے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں ایک بات، انسان جب اللہ کو خوش کرنا چھوڑتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چھوڑ کر کے کسی اور کو خوش کرنا شروع کرتا ہے، تو آپ دیکھیے پھٹکتا پھرتا ہے، اسے چین و سکون نہیں رہتا ہے۔ یہاں تو ایک اللہ کو راضی کر لیا تو گویا ہم نے سب کو راضی کر لیا، سارے لوگوں کو راضی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے، دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ لیکن یہاں ان کا معاملہ کیا ہے؟ تجارت کرنا نہیں جانتے ہیں، صحیح طور پر تجارت کرنا نہیں جانتے ہیں، فائدہ اٹھانا نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ مومنوں کو بھی جی حضوری کرتے ہیں، ان کو بھی خوش کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور اپنے گناہوں پر اور اپنے سازشوں پر پردے ڈالتے پھرتے ہیں۔ اور ایسے ہی جب کافروں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ہاں بھی صفائی دینی ہوتی ہے تاکہ ان کو بھی خوش کر کے رکھیں۔ تو یہ اسی میں پریشان رہتے ہیں اور اسی کو عقل مندی سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں، حالانکہ مومنوں کا معاملہ اس لیے بڑا مومن مطمئن رہتا ہے، کیوں؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، شارٹ کٹ راستہ ہے، مطمئن رہتا ہے۔ لیکن یہ منافق ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ مومنوں کو خوش کیا تب بھی وہ مطمئن نہیں رہتا ہے، اسے ڈر لگا رہتا ہے کہیں ہمارا پردہ فاش نہ ہو جائے، ہمارا پردہ مومنوں کے سامنے فاش نہ ہو جائے۔ ایسے ہی جب کافروں کے پاس جاتا ہے، اپنے سرغنا کے پاس جاتا ہے، تو وہاں بھی ڈرے ہوئے رہتا ہے تاکہ یہ ہمارے متعلق کچھ برا گمان نہ کر لے، یہ مومن تو نہیں ہو گیا، یہ مسلمان تو نہیں ہو گیا، تو وہاں بھی صفائی پیش کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پریشان رہنا ہوتا ہے ہمیشہ ہر حال میں۔ تو اللہ رب العالمین نے وہی تذکرہ کیا ہے کہ جب شیطانوں کے پاس، اپنے لیڈر کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بس ان کا مذاق اڑانے کے لیے جاتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا اللہ رب العالمین ان سے مذاق کرتا ہے، یہ مذاق اڑاتے ہیں مومنوں کا، کہتے اپنے ایمان کے مطابق۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے دراصل اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، وہ اس طرح وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کہ انہیں برائیوں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین بھی مذاق کرتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ کیسا مذاق ہے، جیسے ایک آدمی ظلم کرے، ابتدا میں شروع میں ظلم کرے کسی پر بغیر کسی وجہ کے ظلم کرے تو کیا ہے؟ اس کو سارے لوگ ظالم کہیں گے۔ لیکن جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ اگر جواب میں وہ کوئی کارروائی کرے تو اسے ظلم نہیں کہا جاتا، انصاف کہا جاتا ہے، اسے انصاف کہا جاتا ہے، حق کہا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جب منافقوں نے پہل کی اللہ کے ساتھ استہزاء، مومنوں کے ساتھ استہزاء کرنے میں، تو اللہ رب العالمین نے بدلے میں ان کے ساتھ استہزاء والا سلوک برتا تو اسے انصاف کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ظالم ہمیشہ ہر حال میں خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ ایک تو سماج اسے ظالم سمجھتی ہے اور اس کا کوئی سپورٹ نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں بھی وہ ظالم ہوتا ہے۔ جبکہ مظلوم دیکھیے، جو مظلوم ہوتا ہے، جس پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، اسے جب موقع ملتا ہے اور بدلہ لیتا ہے تو دنیا والے بھی اس کا سپورٹ کرتے ہیں، اس کو انصاف دینے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن منافقوں اور ایسے ہی ظالموں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے طور پر جو ظلم کر لیے اس کے بعد انہیں ہمیشہ پچھتانا ہوتا ہے، رسوائی ان کے لیے ہمیشہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اسی پس منظر میں کہا ہے، اللہ رب العالمین اس طور پر استہزاء نہیں کرتا ہے کہ جیسے وہ غلط کیے ویسے اللہ رب العالمین غلط نہیں، اللہ رب العالمین کوئی غلط نہیں کرتا ہے، لیکن ان کا جزا دیتا ہے، ان کا بدلہ دیتا ہے۔ بدلہ کس طرح اللہ رب العالمین نے ذکر کیا آگے، اللہ کا مذاق ان کے ساتھ یہ ہے کہ انہیں برائی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ جو کچھ وہ صحیح کو غلط کو صحیح، صحیح کو غلط سمجھ رہے ہیں، اسی میں بھٹکتا ہوا اللہ رب العالمین چھوڑ دیتا ہے، انہیں ہدایت نصیب نہیں فرماتا۔
یہ ایک طرح سے اس کو استدراج کہا جاتا ہے، ڈھیل، مہلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ رب العالمین ظالموں کو مہلت دیتے رہتا ہے، مہلت دیتے رہتا ہے، انہیں دنیا کی نعمتیں بھی نوازتے رہتا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ رب العالمین خوش ہے، بلکہ اس لیے تاکہ یہ اور مست ہو جائے اور سمجھے ہم جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس طرح انہیں مہلت دیتا ہے ظالموں کو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس طرح جب یہ مست ہو جاتے ہیں برائی میں اور اس کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں، اچانک اللہ رب العالمین پکڑ لیتا ہے، پھر انہیں مہلت نہیں دیتا ہے، چانس نہیں دیتا ہے، پھر ان کا سب کچھ دنیا کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین نے اور جگہوں پر بیان فرمایا ہے کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں ڈھیل دیتے رہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے ہم ڈھیل دے رہے ہیں، وہ مگن ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے اس لیے دنیا نواز رہا ہے، دنیا نواز رہا ہے، وہ مست رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ڈھیل دیتا ہوں۔ ڈھیل اسی لیے اچانک جب پکڑیں گے تو انہیں مہلت نہیں دیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ فرمایا کہ ایک انسان جب گناہ کا کام کر رہا ہو، معصیت کا کام کر رہا ہو، برائی کا کام، ظلم کا کام کر رہا ہو، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اسے دنیا خوب نوازے، آپ سمجھ رہے ہیں ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین نے ڈھیل میں رکھا ہے، استدراج میں رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے ڈھیل دے رکھا ہے، اور ڈھیل اس لیے دے رکھا ہے تاکہ وہ مزید برائی میں لگپت ہو جائے اور اسے کچھ سجھائی نہ دے۔ اچانک جب اللہ رب العالمین پکڑے تو اسے توبہ کی تو بھی توفیق نہ مل پائے۔ تو یہ کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کا استہزاء اور مذاق ہے۔ کیوں؟ ان کے سرکشی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین یہ رویہ ان کے ساتھ اختیار کرتا ہے، ان کے عمل کا جزا ہوتا ہے۔ آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب اللہ کا ذکر کرنا لوگ بھول جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے، رزق کا دروازہ دنیا کا کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسی میں مست ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اچانک انہیں پکڑ لیتا ہے، پھر انہیں مہلت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ کی ایک چال ہے، اللہ کی ایک طرح سے ایک چال ہے ایسے لوگوں کے متعلق جو برائیوں پر برائیاں کرتے رہتے ہیں، نصیحت یہاں سے کرتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے وہی نصیحت کی ہے اور منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ذکر کیا ہے ہم بھی ان کے ساتھ مذاق کا برتاؤ کرتے ہیں، تو یہی ہے مذاق اللہ رب العالمین کا، انہیں ڈھیل دیتا رہتا ہے، نعمتیں نوازتے رہتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے اور سمجھے اللہ ہم سے خوش ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر نعمتیں ملیں ہم برائی پر ہوں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہے۔ بعض سلف صالحین کہا کرتے تھے جب انہیں نعمتیں ملتی تھیں تو یہ سمجھتے تھے کہ کہیں اللہ رب العالمین کی ڈھیل تو نہیں ہے، خوش نہیں ہوتے تھے نعمتیں پا کر کے، ڈراتے نہیں تھے بلکہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں اللہ رب العالمین ہمیں ڈھیل میں تو نہیں رکھا ہے، اچانک پکڑے ہمیں توبہ کی توفیق نہ ملے، تو نصیحت حاصل کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ سوچ رکھنی چاہیے تاکہ انسان الرٹ رہے، چوکنا رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔